مفتی یوسفی صاحب، یہ آیت مبارکہ اتنی اہم ہے کہ شاید خطبات جمعہ میں بھی اس کو شامل کیا جاتا ہے، اس کا اعادہ کیا جاتا ہے، اس کے اہم تفسیری نکات ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ جل جلالہ یہ نہ بھی فرماتا کہ میں حکم دیتا ہوں، ہاں تو بھی اس کی ساری باتیں حکم ہی ہیں، بے شک، لیکن بات کی اہمیت کی وجہ سے اس نے فرمایا کہ میں حکم دیتا ہوں تاکید تمہیں عدل کرنے کا اور احسان کرنے۔ اس کے جو معنی مختلف مفسرین نے بیان کیے ہیں، ان میں سب سے پہلے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، جو حبر الامت ہے بے شک، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا مرکز ہے، بے شک، آپ فرماتے ہیں عدل کا مطلب یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ پڑھ لے، آہا، یہ اس کا اپنے ساتھ عدل ہے۔ سبحان اللہ، اس نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بنا لیا اور اس کی سزا سے اپنے آپ کو دور کر لیا، اعتراف کر لیا۔ اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی کریں، سبحان اللہ، سبحان یہ اس کے احسان کا معنی ہے۔ احسان کا، پھر ایک معنی انہوں نے اور بھی بیان کیا کہ عدل ترک شرک ہے، سبحان اللہ، شرک چھوڑ دینا یہ عدل ہے، اور احسان ہے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ واہ واہ، اور پھر اس معنی کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث جبریل میں فرما دی سبحان اللہ، کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حضور احسان کیا ہے، امام مسلم نے اخلاص کے ساتھ اور امام بخاری نے احسان کے ساتھ اس کو ذکر کیا جی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کر کأنک تراہ، کہ تو رب کو دیکھ رہا، اور اگر تیرا یہ معیار نہ بن سکے جی، تو پھر کم از کم یہ درجہ تو عبادت میں لے کے آ کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا۔ اللہ اکبر، اور میں اس میں اپنے ناظرین کے لیے یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کیفیت پر پہنچتے ہوئے زندگیاں بیت جاتی، بے شک، اور کبھی یہ کیفیت بعضوں کی آتی بھی نہیں ہے، واہ، صرف یہی درجہ زیادہ سے زیادہ بن سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا، یہ بھی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور حضور یہی صوفیہ کرام کا یہی تو پیغام ہے۔ اور یہی بات ہے جس کی وجہ سے انسان وہ جو اگلی بات اللہ فرما رہا ہے نا، ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اس سے اس کام کی وجہ سے بچ جاتا، بے شک، کہ جب اس کا یہ عقیدہ بن گیا کہ میں جو کر رہا ہوں رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو پھر ہر وہ کام سے بچے گا جس سے رب کی ناراضگی وابستہ، یعنی حالت حضور ہوگی، احساس معیت الہی ہوگا، تو لا محالہ وہ معاصی سے بچے گا۔ اگر یہ بندہ صرف یہی غور کر لینا کہ میں اگر گناہ کر رہا ہوں لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، تو نہیں کرتا، تو جب اس کو یہ احساس پیدا ہو جائے میں گناہ کروں تو رب دیکھے تو پھر وہ کیسے کر سکتا۔ علامہ میر شریف جرجانی نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا، کہا عدل اور احسان افراط و تفرید کے درمیانی راستے کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، پھر اس کے اوپر دو مثالیں انہوں نے دی، ایک عقیدے کے اعتبار سے، ایک عمل کے اعتبار سے۔ جی، کہا عقیدے میں 3 مذاہب اور 3 معاملات بیان کرتے ہوئے کہا کہ عقیدہ یہ کہتا ہے جو افراد و تفرید میں چلے گئے ان میں پہلی بات یہ ایک کہتا ہے اس دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، جی ہاں، اور تفرید میں جو چلا گیا وہ کہتا ہے اس دنیا کو بنانے والے زیادہ سارے ہیں، اور ان کے درمیان میں جو متوسط رہا ہے وہ کہتا ہے نہیں، نہ یہ کہیں گے کہ کوئی نہیں، نہ یہ کہیں گے کہ زیادہ، خیر الامور الہ واحد، اوسطھا، الہ واحد۔ اور پھر جو آسمانی مذاہب ہیں 3، ان میں سے ایک مذہب کہتا ہے کہ جو قتل کرے اس کو ہر صورت میں قصاص کے طور پر یا دیت کے طور پہ سزا دو، جی، اور دوسرا مذہب یہ کہتا ہے کہ اس کو ہر صورت میں معاف کر دو۔ جی، افراط و تفرید کے درمیان میں اسلام یہ کہتا ہے کہ جو اس کا والی وارث ہے اس کو حق دے دو، چاہے مال لے لے چاہے معاف کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان، یہ ہے عدل و احسان۔ اور پھر اس کے اندر اسلام نے جو دوسرا خوبصورت پہلو بیان کیا کہ برابری رکھنی، جی، اور اس برابری کے ساتھ اس کے اوپر بڑھ کر احسان کرنا، اچھا، اور جو برابری ہے اس کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ جی، آپ نے فرمایا جو عدل کرے، اور عدل کی مثال دیتے ہوئے فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ایک زمین بڑی ہموار ہو، جی، اس پہ 40 دن بارش برسے، اور پھر وہ جو زمین کھیتی پیدا کرے
اس سے ہزاروں لوگ فیض یاب ہوں۔ تو فرمایا اللہ کی بارگاہ اس کی رضا میں اس کھیتی سے جو لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اس سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے قائم کردہ اصولوں کی تعمیل کی جائے، عدل کیا جائے۔ تو فرمایا اس سے کھیتی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔